ایک بار جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ ایک ایسے بوڑھی اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ ابدیدہ ہو گئے تو صحابہ اکرام تڑپ اٹھے، ایسا کیا ماجرا ہو گیا؟ رسول اللہ کے چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ علامہ طاہر القادری کشف الاسرار میں اس حدیث مبارک کو بیان کیا جس میں اس واقعی تفصیل بیان کی گئی۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارک کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا پڑا، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے ہو، اور جب موسم سرما آتا ہے تو اسی سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے ہو۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب یہ خستہ حال عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم رسول اللہ، یہ بات من اون ایسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحم نکالی ہے اور اسے مومنین کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، تو جا، اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب 4تھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائی۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔
پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرمائی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فتح ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب، جہاں آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن سے ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت آئی ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ کچھ۔ 3را دن ہو چکا ہے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہ نہیں گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجری کے دروازے پر آئی اور بولی ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اسی مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پھینک گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفا کرو قبول ہوگی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت تعلیم کرے گا۔
پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گناہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا۔ قتادہ کہتے ہیں جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے، صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے نبی کو نہیں دی گئی۔ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی جائے گی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ تمیم بنا دیا، لہٰذا میری امت جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف محبوس ہوتے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف محبوس کیا گیا۔ صحیح مسلم۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔